بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستان محترم، آج 10 ذی الحجہ ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر مال و جان قربان کرنے کا وقت آئے تو سب کچھ راہ خدا میں لٹانے سے بھی دریغ نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام میں 162 نمبر آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو بتا دو، آپ اپنی امت کو بتا دو کہ میرا قربان نہیں کرنا، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ، میری نماز سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر کے اطاعت و وفا کا ایسا اظہار فرمایا کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ قربانی و اظہار اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس قدر کمال کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک اس کو برقرار رکھ کر امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ وہ جانوروں کو قربان کیا کرے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سوائے زندہ رہے۔ ایک تھوڑی سی بات کا وضاحت کرتا چلوں، کچھ دوست ایسے بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، باہر ان کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی ہے یہ عام آدمی کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو حج کرنے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے، اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ نے قربانی کس وقت کرنی۔ تو کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قربانی پہلے کر دی، عید پڑھنے سے پہلے کر دی۔ تو جب وہ صحابہ کرام مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرما رہے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ قربانیاں رد کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رد کر دی ہیں، رب کو تمہارا یہ کام پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ قربانی کر دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ثابت یہ کیا ہے کہ آپ اس وقت مدینہ پاک میں تھے، مکہ میں نہیں تھے، حج کا موقع نہیں تھا، حج مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ پاک میں نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس وقت قربانی کرتے تھے تو کہا نا، اگر قربانی نہ کرتے ہوتے، قربانی صرف ان کو حکم ہوتا کہ جن لوگوں نے حج کرنا ہے تو پھر وہاں پر قربانی نہیں کرنی تھی، لیکن وہاں پر قربانی ہو رہی تھی اور قربانی ہوتی رہی ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لوگ اپنے طور پہ یہ مسئلے بیان کر لیتے ہیں، مسئلے بنا لیتے ہیں جن کا ان کو فائدہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ میں اتنا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو پھر آپ قربانی کریں۔ اس میں یہ بھی ہے کچھ لوگ اپنی انا کی خاطر قربانی کرتے ہیں، وہ میرے دوستوں قربانی نہیں ہوتی، اس کو قربانی نہیں کہا جا سکتا، وہ دکھاوے والا کام جو ہے رب کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ ادھار پیسہ لے کر قربانی کرتے ہیں، وہ بھی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی اس کو نہیں کہتے، قربانی دلی خلوص کے ساتھ جو آپ ادا کریں گے وہ قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے فرزندان اسلام ہمیشہ اس سنت ابراہیمی کو تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ بندے کے دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے قربانی کرنی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں، وہ قربانی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے۔ تو قربانی دیکھو یہاں بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خوش دلی سے ادا کرو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ قربانی اسلام کی شعار اور دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ قربانی کی عبادت ہر دور میں کسی نہ کسی رنگ میں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانور عطا کیے ان کے اوپر آپ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں اور اللہ کے لیے قربانی کریں، نہ کہ آپ دوسروں کے لیے کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ قربانی انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس کی جو قربانی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کا خون زمین پر نیچے گرنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیتا۔ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ قرب کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں، آپ کے پاس آنے لگ جاؤں، محبت کو قرب بھی کہتے ہیں۔ کسی کو پا لینا، اس کا دوسرا لغوی معنی یہ بھی ہے۔ اصطلاح شرع میں یہ قربانی جو جانور ہم کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی غیر کا نام نہیں لیتے۔ جب تک قربانی پیش نہ کی جائے
کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، آپ دنیاوی طور پر ہی لے لیجئے، آپ کوئی بھی منزل پانا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ کوئی وقت کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی جسم کی قربانی دے رہا ہوتا ہے محنت کر کے، اور روحانی ہر قسم کے مقاصد کا حصول جو ہے یا قرب اسی وقت ممکن ہے جب انسان ان کے لیے آرام، وقت، دولت اور خواہشات وغیرہ کی قربانی پیش کرے۔ ہر عمل اور ہر عبادت کی روح یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے ادا کیا جائے، یہی اسلام کی رمز ہے اور یہی اس کی حقیقی روح ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور قرب ہے، جس کا حصول عبادت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ عبادت اور اطاعت و خدابندی نفسانی خواہشات کو کچل کر رکھ دینے اور وقت و آرام کو قربان کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آپ چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنا وقت قربان کیا، آپ نے اپنے جسم کو اگر سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تکلیف ہوئی، وہ کس لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے، بندے کی رضا کے لیے نہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ملائکہ سے کہتے ہیں، اے میرے ملائکہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، یہ سردی میں چل کر آ رہا ہے، یہ کس لیے؟ اس کو عین الیقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اگر اس کو یقین نہ ہوتا تو یہ اٹھتا ہی نہ، یہ آتا ہی نہ۔ تو میرے دوستو، ہر مقصد کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے، قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور اور کوئی پسندیدہ کام نہیں، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور اپنے پاؤں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے آپ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے الہی، اے میرے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی امت کی طرف سے یہ قربانی کو قبول فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی نہیں بلایا، امت کو یاد رکھا، اور اس میں احمد، ابو داؤد اور ترمذی سے انہوں نے بھی یہ ان مزید الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم حاذ انی وعمن لم یضحی من امتی، الہی اے میرے رب، یہ میری طرف سے اور میری ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں ادا کر سکتے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر لمحے آپ نے امت کو نہیں بلایا، اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر عمل ہی نہیں کرتے، درود پاک نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا دائرہ حیات دیا ہے، اس دائرے میں ہم رہتے ہی نہیں ہیں، ہم اس دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر زندگی بسر کی جائے۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک ہے
فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ملت ابراہیم پر یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور موت اللہ پروردگار کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الہی تجھ سے اور تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو ذبح فرماتے ہیں۔ حضرت ہنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 مینڈے خرید کے لائے، 2 مینڈے۔ میں نے پوچھا یا حضرت آپ یہ 2 مینڈے کیسے لے کے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، سو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ایک ہی قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے اور اپنی طرف سے بھی، تو وہ ایک قربانی ہوگی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، پھر وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی طرف سے ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں گھروں میں کہ 4-5 بھائی ہیں، وہ پیسے ڈال کر قربانی کرتے ہیں۔ وہ قربانی ایک تصور کی جائے گی، چاروں بھائیوں کی قربانی تصور نہیں کی جائے گی کہ ان چاروں نے دی ہے، نہیں، ایک بندے کی قربانی ہوگی۔ اب رہا سوال یہ، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اگر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جانور لے لیتے ہیں، بکرا لے لیتے ہیں، وہ 5-6 بھائی مل کر لیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں حصہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا جانور ایک ہی بندے کے نام کے لیے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس کی قربانی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ اس کام میں پڑے جاتے ہیں کہ یہ سب کی قربانی ہو گئی، سب کے نام کی قربانی ہو گئی، تو میرے دوستو وہ قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو عاقل لوگ ہیں یا عشاق ہیں جو عشق رکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی بھی دیتے ہیں اور اپنے نام کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ سنت تو ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی، اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی، اور اس کے جو بھی خون زمین پر نیچے گرے گا اس کی بھی آپ کو نیکی ملے گی، اور اس خون کے نیچے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ قربانی حلال کمائی کی ہو، حرام کمائی کی نہ ہو۔ قبول وہ ہوتی ہے اگر میں کہوں کہ میں غلط پیسہ حاصل کر کے، یا مثال کے طور پر میں مولوی ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں یار مجھے پیسے دو، آپ کو کہتا ہوں مجھے، وہ بھی غلط ہے، وہ میری قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے غلط طریقے سے وہ پیسہ حاصل کیا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی کمائی کروں، اس حلال کمائی سے وہ جانور خریدوں، پھر وہ میری قربانی قبول کی جائے گی۔
ایسا نہیں کہ میں لوگوں سے پیسے مانگ کر اور قربانی کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، قربانی اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل کی نیت ٹھیک نہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے جو ہم نے بات کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے، وہ بہت غریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ آپ اپنے بال، اپنے ناخن ترشوائیں، جیسے کہ ابھی ان 10 دنوں میں ہم نہیں ترشواتے، اور کہا کہ آپ اپنی مونچھیں، اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے داڑھی کے بال، آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے قربانی دی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا کہ ہاں تمہاری یہی مکمل قربانی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے، جو بندہ قربانی دے سکتا ہے اس کے لیے نہیں، ہاں اس کے لیے اس کی علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھا ہے۔ جو بندہ داڑھی نہیں ترشوائے گا، ناخن نہیں ترشوائے گا، اور ناف کو نیچے جو بال ہے وہ نہیں ترشوائے گا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علیحدہ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہیں دے سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، جس شخص نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، جب وہ اپنی قبر مبارک سے اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا تو قبر کے سرہانے ایک عجیب سواری موجود ہوگی، اور وہ سواری ایسی ہوگی کہ جس کے بال چاندی کے ہوں گے، آنکھیں یاقوت کی ہوں گی، سینگ اس کے سونے کے ہوں گے۔ آدمی اس سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بندہ، وہ میت جو پوچھے گی کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی کہ قربانی ہوں میں جس کو تو نے ذبح کیا تھا، بس اب مجھ پر سوار ہو جا۔ بس وہ اس پر سوار ہو جائے گا اور 500 سال کی لمبی مسافت بہت جلد طے کر لے گا۔ وہ عرش الہی کے سائے میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ بیان فرمائی ہے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غنیمت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی، مولا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا ثواب ہے؟ تو ارشاد رب تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اس قربانی کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں میں عطا کروں گا، اور 10 گناہ مٹاؤں گا، اور 10 درجے بلند کروں گا۔ اے داؤد، کہ تجھے معلوم نہیں، بے شک یہ قربانیاں پلسرات پر سواریاں بنے گی اور گناہوں کو مٹا ڈالے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔